زیست کے رنگ، خاتون کی بہادری۔ کافی دیر سے ایک خاتون جو شاید کسی اسکول کی ٹیچر تھی، بس اسٹاپ پر بس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن کسی وجہ سے بس نہیں آ رہی تھی۔ ایک بس آئی کافی دیر بعد، لیکن وہ مسافروں سے بھری ہوئی تھی اور اس میں بالکل بھی بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی۔ چنانچہ مجبوراً اس خاتون کو پیدل ہی گھر کی طرف روانہ ہونا پڑا، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے اگلے اسٹاپ سے بس مل جائے، تب تک کچھ نہ کچھ فاصلہ کم ہو جائے گا۔ یہ مغرب کا وقت تھا، راستے میں کوئی خاص رش نہیں تھا، کاریں اور بائک تو گزر رہے تھے، تاہم پیدل چلنے والے تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس خاتون نے، جو کہ برقعے میں تھی، محسوس کیا کہ دو افراد اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اول تو وہ یہ سمجھی کہ شاید وہ بھی اسی سمت جا رہے ہیں اور ان کو بھی بس نہیں ملی ہوگی، لیکن جب وہ دونوں اس خاتون کے نزدیک پہنچے تو ان کی باتوں سے اس نے اندازہ لگایا کہ وہ اس کے متعلق باتیں کر رہے ہیں اور ان کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ وہ کسی کے پاس ٹیلی فونک رابطے پر بھی ہے۔ اس خاتون نے اپنی رفتار تیز کی تو ان دونوں افراد نے بھی اپنی رفتار تیز کر دی۔ اب تو شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی، تاہم اس کے پاس سوائے اپنی رفتار تیز کرنے کے اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ خاتون کے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے تھے، اور جو واقعات اس نے سن رکھے تھے عورتوں کی گمشدگی کے، وہ سب ایک ایک کر کے یاد آنے لگے تھے، اور اب وہ خود کو محفوظ کرنے کے طریقے سوچنے لگی۔ دل میں خیال آیا کہ اگر وہ کسی گزرنے والی کار کو رکنے کا اشارہ کرے اور اسے اپنی مجبوری بتا دیں تو شاید وہ اس کی مدد کرے۔ ہو سکتا ہے وہ گاڑی ہی نہ روکے، اور اگر گاڑی روک بھی لے تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ شخص اس کی مدد کرے گا؟ اس الجھن میں وہ بہرحال کافی آگے جا چکی تھی۔ راستے میں ایک جگہ ایسی آئی جہاں قدرے اندھیرا تھا اور سناٹا بھی تھا۔ اب اسے پہلے کی نسبت اس جگہ زیادہ ڈر محسوس ہونے لگا، اور دل میں یہ شبہ پیدا ہونے لگا کہ ہو سکتا ہے یہ دونوں آدمی اس اندھیرے اور سناٹے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اغوا کر لے۔ بظاہر تو ان کے پاس کوئی گاڑی نہیں تھی اور وہ پیدل ہی اس کا پیچھا کر رہے تھے، تاہم اس بات کا امکان تھا کہ ان کا کوئی ساتھی ان کے ساتھ رابطے میں ہو اور اس کے پاس گاڑی بھی ہو۔ اس کے دل میں اب بچنے کی ایک ہی صورت نظر آئی، اور وہ یہ تھی کہ آج انہوں نے بازار سے گھر کے لیے کچھ چیزیں خریدی تھیں، اور اس چیزوں میں ایک تھیلی میں خالص لال مرچیں بھی تھیں۔ چنانچہ اس نے اسی وقت یہ فیصلہ کیا کہ اب اسے جان پر کھیل کر اپنی عزت بچانی ہے۔ اس نے بہت احتیاط سے مرچوں والی تھیلی سے مٹھی بھر کر مرچیں ہاتھ میں پکڑی، اور جیسے ہی وہ دونوں افراد تاریکی اور سناٹے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس خاتون کے قریب آئے اور اسے پکڑنے کا ارادہ کیا تو اس خاتون نے نہایت بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیچھے پلٹ کر وہ مرچیں جو اس کی مٹھی میں تھی ان دونوں کی آنکھوں کی طرف پھینک دی۔ اس کی یہ کوشش 100% کامیاب ثابت ہوئی، اور ان دونوں اشخاص کی آنکھیں بری طرح مرچوں سے متاثر ہوئی اور انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ خاتون نے دوڑ لگائی اور جیسے ہی وہ قدرے رش والی جگہ پر پہنچی تو اس نے وہاں موجود لوگوں کو زور زور سے بتانا شروع کر دیا کہ دو آدمی اسے اغوا کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم وہ وہاں سے جان بچا کر آ گئی ہے، لیکن ابھی بھی اسے خدشہ ہے کہ وہ کسی طرح اس کے پاس پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ سارا ماجرا سنانے کے بعد 8-10 بندے اس عورت کے ساتھ وہاں تک پہنچے۔ وہ دونوں افراد ابھی تک وہاں سے آنکھوں کی تکلیف کے سبب بھاگنے میں کامیاب نہیں ہوئے، چنانچہ ان کو پکڑا گیا۔ کچھ لوگوں نے تو ان کی ٹھیک ٹھاک پٹائی بھی کر دی اور پھر پولیس کے حوالے کیا گیا۔ خاتون نے سارا واقعہ پولیس کو بتایا۔ اس کے گھر والے بھی تھانے میں پہنچے اور رپورٹ درج کرانے کے بعد خاتون کے ساتھ واپس اپنے گھر کو چلے گئے۔ جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے اس خاتون کی بہادری اور عقلمندی کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ یہ خاتون تو انعام کی مستحق ہے۔ اگر کوئی عام سی سیدھی سادھی عورت ہوتی تو آج تو وہ اغوا ہو چکی ہوتی، لیکن خوش قسمتی سے یہ خاتون نہ صرف اغوا ہونے سے بچ گئی بلکہ مجرموں کو بھی گرفتار کروایا۔
Thanks for watching.